جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. میلاد مسعود قاسم آل محمد. یہ رات بڑی برکتوں کی رات ہے اور تسلسل کے ساتھ رحمت کا رشتہ آسمانوں کے شامیانوں سے گزر کر کیتی کے کلیجے میں پیوست ہوتا ہے. اور کیا کہنا اس سحر کا کہ جب چاند دودھ سے زیادہ اجلی چادر چاندنی کے نام سے زمین پر بچھاتا تھا تو زمین تھی کہ نہیں بلکہ زمین سے آسمان تک ساری مخلوق کی چاندی ہو گئی. سرکار قائم آل محمد کی تشریح آوری ایک شخص کی آمد نہیں ہے. یہ رات اس انتظار میں ہے کہ وہ صبح نمود کرے جس میں طویل مستقبل کی تقدیر بدلنے والی ہے اور ہزاروں سال سے انسان جس دنیا کا خواب دیکھ رہا ہے اس خواب کی تعبیر حاصل ہو. آج نہیں تو کل انسان ہمیشہ کے لیے محروم نہ رہ جائے. مسئلہ امامت سے شروع ہوتا ہے اور جب تک کہ ہم امامت کے نظریے کو بے داغ ہو کر نہیں سمجھیں گے اور اس فلسفے کو اس عنوان سے قبول نہیں کریں گے کہ جانبداری ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہے کہ جس طرح سے رسالت کا عہدہ پوری انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا سرچشمہ، اسی طرح سے رسالت کا سلسلہ جو آگے بڑھتا ہے اور جب یہ لیکن اس کام کو انجام دینے والا تو کوئی ہو. یا تو یہ کہیے کہ انسان کو ضرورت ہی نہیں رسالت کی، میں نبوت کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ حقیقت جو زمانوں کے ساتھ اور ذہنوں کے ساتھ اور بصیرتوں کے ساتھ منتقل ہوتی رہتی ہے. یا تو اب اس کے منتقل ہونے کی ضرورت نہیں رہی. آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قرآن بھیج دیا تو آج تک کہ کوئی اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ کتاب کسی بھی زندہ حقیقت کو زندہ انداز میں زندہ ذہنوں تک پہنچا سکتی ہے. یعنی جس پر یہ کتاب نازل ہوئی اس کے لیے اس سے بھی یہ کہا گیا کہ انزلنا الیک الذکر لتبین، اے میرے حبیب یہ ہم نے تم پر تو نازل کیا ہے قرآن، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمہاری ایک ذمہ داری یہ ہے کہ تم قرآن ہمارا ہے، کلام ہمارا ہے، بیان تمہارا ہونا چاہیے. اس مضمون کی کئی آیتیں ہیں قرآن میں جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن کے ساتھ کسی ایسے وجود کا ہونا ضروری ہے جو قرآن کے مطالب و مفاہیم کو اپنے دور کے ذہنوں تک اور اس کے بعد آنے والے ذہنوں تک پہنچانے کا انتظام کر دے. تو اب یا تو یہ سمجھیے کہ قرآن تعلیمات الاسلام سے
زبان سے یہ سنا تھا انہوں نے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ. اگر کسی نے اپنے دور کے امام کو نہیں، امام زمانہ اپنے دور کے امام کو نہیں پہچانا تو لاکھ نمازی اور روزے دار ہو، مرے گا تو وہ جاہلیت کے طریقے پر مرے گا. پہچاننا بہت لوگوں نے اس کو بڑی سختی سے عمل کرنا شروع کیا باہر کے بعد. اب خود یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ ہر دور کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری. یہ حدیث یہ بتا رہی امام زمانہ ہی. اگر بات کسی زمانے کی ہو، اب یا تو انہیں پلاسٹک کے امام بنانا پڑے گے، یہ امام ہے وہ امام ہے، اور یا پھر اس امام کو جاننا پڑے گا جو ان کے پورے دور کی امامت کے فرائض انجام دے رہا ہو. تو پورے دور کی امامت کا فرائض انجام دینے والا وہ تو نہیں ہو سکتا جسے ہم بنا لیں، جسے ہم امام کا لقب دے لیں. کہ ٹھیک ہے کہ احترام مثلا جن لوگوں نے علمی کام انجام دیے ہیں تو ہم انہیں ان کے کام کے لحاظ سے امام کہتے، لیکن یہ مجازی امام کہتے، واقعی امام نہیں ہے. اس لیے کہ امام کے لیے یہ ضروری ہے کہ نبی کی طرح سے تکوینی طور پر بھی وہ امام ہو اور تشریعی طور پر بھی امام ہو. یہ وہ علم کو بھی دریاؤں کی طرح سے ذہن عالم تک کے پہنچا سکے اور شمس و قمر پر بھی اسی طرح سے اس کا قبضہ ہو جس طرح سے حقوق انسانی پہ وہ قبضہ کر لیتا ہے. اس قسم کا کوئی ہم امام بنا نہیں سکتے. بنائیں گے بھی. میں اس وقت ابھی میں سن رہا تھا کوئی صاحب یہاں پر پڑھ رہے تھے اور بات مجھے اچھی نہیں لگی کہ خلیفہ کے لفظ کے بارے میں جو ایک طنز تھا کے ساتھ وہی اب وہ جو نماز پڑھا رہا ہے بیچارہ وہ بھی امام ہو گیا اور جہاں چاہا امام کھڑا کر لیا. اس لیے کہ یہ اس کا رد عمل ہے جو ہم نے لفظ خلیفہ کے ساتھ کیا ہے. وہ بھی بڑا محترم لفظ ہے، یہ بھی بڑا معظم لفظ ہے. فرق یہ ہے کہ چونکہ امامت تک ذہن پہنچ نہیں پا رہا تھا، بڑی اونچی منزل ہے. چونکہ ذہن پہنچ نہیں پا رہا تھا لہذا خلافت تک آ کر رک گئے، امامت تک جب پہنچ نہیں سکے. اس لیے کہ امامت تک پہنچنے کے لیے کم از کم ابراہیمی منزل کی ضرورت تھی. تو اتنی اونچی پرواز نہیں کر سکا ذہن. وہ اسی لیے مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اصل میں امامت کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ علی سے ہوئی. وہ خلیفہ نہیں کہتے، وہ لفظ امام کا اطلاق جو ہوا ہے وہ علی پر ہوا ہے. اور اس کے بعد اولاد علی پر ان کے سلسلے سے رہبر اور رہنما تھے. امامت کا دو لفظوں میں یوں تعارف میں کروا دوں کہ حیات انسانی اور کائنات کی اقتصاد کا عقلی اور آئینی محور کو امامت کہتے ہیں. youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش.